اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ محرم الحرام نزدیک آ پہنچا ہے۔ 1447 کا محرم الحرام اور 1446 سال اپنے اختتامی مرحلے میں ہے۔ محرم الحرام کی آمد پر دنیا بھر میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے سوگ منایا جاتا ہے، مجالس برپا ہوتی ہیں اور عزاداری قائم کی جاتی ہے۔ مختلف طریقوں سے مومنین امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، احترام پیش کرتے ہیں اور ذکر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پیش کرتے ہیں اور دنیا کو کربلا کے واقعہ سے آگاہ کرتے ہیں۔ اور یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 قسم کی اور 2 طرح کی تاکیدات فرمائی ہیں۔ ایک وہ تاکیدات ہیں جو اہل البیت علیہ السلام کے متعلق ہیں کہ جس میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام بھی ایک رکن اور ایک فرد اور مصداق کے طور پر اہل البیت علیہ السلام میں شامل ہیں، اور وہ تمام تاکیدات جو اہل البیت کے متعلق ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی ہیں۔ اور یہ تاکیدات شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر موجود ہیں اور مستند ہیں، بعض ان میں سے متواتر ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اہل البیت علیہ السلام کے متعلق جو کچھ فرمودات بیان فرمائے ہیں ان سے ہٹ کر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ تاکید فرمائی ہے، اور ذکر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ متعدد روایات ہیں جو بعض شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہیں روایات میں، اور بعض امامیہ کتابوں کے اندر ہیں۔ اہل سنت راویوں نے وہ روایات اپنی کتابوں میں ذکر نہیں کی ہیں۔ معروف ترین فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو کثرت سے تواتر سے نقل کیا جاتا ہے اور شیعہ سنی کتب میں ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس کی تفسیر میں علماء اہل سنت و علماء امامیہ نے تشریح میں بہت ہی خوبصورت مطالب اور تحلیل و تجزیہ بیان کیا ہے۔ عموماً ذاکرین خطبہ اسے اپنی مجالس کی زینت بھی قرار دیتے ہیں۔ حدیث سے سب آشنا ہیں رسول اللہ کے اس فرمان سے، اور تشریح سے بھی کافی لوگ اس سے واقف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ اور یہ بہت ہی جامع و پرمعنی مطلب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی امت کے لیے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، امت مسلمہ کے لیے
بلکہ تمام انسانیت و تمام بشریت کے لیے ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے یہ فرمان بھی کہ ان لقتل الحسین، بعض روایات میں ذکر حسین لذکر الحسین، لیکن بعض میں لقتل الحسین، ان لقتل الحسین حرارتاً، امام حسین علیہ السلام کے قتل یا ذکر میں ایک تڑپ ہے، ایک جوش ہے، ولولہ ہے جو مومنین کے دلوں کو گرماتا ہے اور کبھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ لا تبردو ابدا، ہمیشہ مومنین کے دلوں کو یہ گرم رکھے گا اور مومنین کو جذبہ دیتا رہے گا اور قیامت تک رہے گا، اور یہ کبھی بھی ٹھنڈا نہیں پڑنے والا۔ اور اس کے علاوہ بھی فراوان فرامین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق۔ ان فرامین کی روشنی میں تمام امت مسلمہ پر لازم و واجب ہو جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کا ذکر بھی، اور امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ بھی، اور امام حسین علیہ السلام کا احترام، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے متعلق امت کو آگاہی دینا اور خود بھی اس کی طرف متوجہ ہونا۔ اس کے علاوہ اہل البیت علیہ السلام نے فراوان تاکیدات فرمائی ہیں تمام ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے، اور امامیہ کتب میں وہ موجود ہیں، اور بعض اہل سنت نے بھی انہیں اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ چونکہ یہ کثرت سے ہیں یہ روایات امام حسین علیہ السلام کی شان میں، اس لیے اس مختصر عرض میں اور گزارش میں ان کی طرف اشارہ نہیں کرتے۔ تقریباً واقف ہیں لوگ جو تھوڑا سا بھی دھیان اور توجہ رکھتے ہیں اہل البیت کی طرف اور محبت رکھتے ہیں، ان روایات سے آشنا ہیں جو اہل البیت علیہ السلام نے اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمائی ہیں۔ اور یہ ذکر مخصوص نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کا محرم کے ساتھ، لیکن چونکہ محرم الحرام میں امام حسین علیہ السلام نے اپنا مقدس قیام طاغوت کے خلاف، ظالم کے خلاف، ستمگر کے خلاف کیا ہے، اور محرم الحرام میں جام شہادت نوش کیا ہے آپ نے، آپ کی اولاد نے، اور آپ کے ساتھیوں نے، صحابہ نے، اصحاب نے۔ اس لیے اس ذکر کا زیادہ محرم میں چرچا ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کی مجالس و عزا کا، لیکن مختص نہیں ہے محرم کے ساتھ۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکیدات اور ائمہ اطہار کی تاکیدات اور فرمودات کو دیکھیں تو زندگی بھر اور سال بھر امام حسین علیہ السلام کا ذکر ضروری قرار دیا گیا ہے امت کے لیے، اور خصوصاً آخری مرحلہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا، یعنی کربلا کا مرحلہ، جو جور و ستم اہل ستم نے کیے اور ڈھائے وہ بیان کرنا، اور امام علیہ السلام کی شخصیت اور مصائب اور سوگ کی حالت میں محرم میں یہ مختص قرار دیا گیا ہے۔ بعض لوگ ہیں جو صرف محرم میں ہی ذکر امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں، لیکن باقی جو اہل فہم و فراست ہیں وہ عمر بھر اور سال بھر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو فراموش نہیں کرتے۔ اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یوں نہیں کہ فقط ان کا ذکر کرنا ہے یا ان کے مصائب کی حد تک ان کا تذکرہ کرنا ہے، بلکہ سیرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام لازمی ہے، جیسا امام حسین خود فرماتے ہیں لکم فیہ اسوہ، میری ذات میں تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، ماڈل ہے، جو میں نے کیا ہے وہ آپ کو بھی کرنا ہے۔ اور جیسا تعلیمات ہیں اہل البیت علیہ السلام کی، اس کے مطابق امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اور آپ کا قیام یہ سرمشق ہے تمام انسانیت کے لیے، تمام مسلمین کے لیے، امت کے لیے۔ سرمشق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عبارت اور جملہ جو معلم کلاس میں
اپنے شاگردوں کے لیے لکھتا ہے اور اس کو دیکھ کر متعلمین مشق کرتے ہیں، اس کے مطابق لکھتے ہیں. یہی اصطلاح امام حسین علیہ السلام کے بارے میں علماء نے استعمال کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا عمل قیام کربلا سرمشق ہے انسانیت کے لیے اور مومنین کے لیے، اور آج کی نسل کے لیے خصوصیت کے ساتھ سرمشق ہے جس کی مشق کرنی ہے تمام بشریت نے. عزاداری در حقیقت اسی مشق کا نام ہے. امام کی سرمشق کو دیکھنا، امام کی سرمشق کو سمجھنا اور اس کے مطابق پھر خود اپنی زندگی اور اپنے زمانے میں اسی طرح کی مشق کرنا، جیسا کہ اس وقت کے حالات ہیں، عالمی حالات ہیں. کئی سرزمینیں جو ستم گروں کے ستم کا نشانہ بنی ہوئی ہیں، تو اس کے مقابلے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی سرمشق ہے، نمونہ ہمارے سامنے جس کے مطابق امت نے مشق کرنی ہے جیسا کہ کر رہے ہیں. اور یہی سرمشق تمام امت کے لیے ہے، اور خصوصاً ہمارے لیے جو ہم پاکستان میں مسلمین آباد ہیں، جو مومنین پاکستان میں ہیں، ان کے لیے بھی یہ سرمشق ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کے بارے میں معرفت و آگاہی کے درجات ہیں. کچھ لوگ ہیں صرف امام حسین علیہ السلام کی ذات سے محبت رکھتے ہیں، اور اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ وہ سید شباب اہل جنت ہیں. اور کچھ لوگ سید الشہداء سے محبت رکھتے ہیں چونکہ آپ آل رسول ہیں اور فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور کچھ لوگ امام حسین علیہ السلام سے احترام کا کرتے ہیں چونکہ آپ اہل البیت میں سے ہیں، اور اہل البیت کی شان میں قرآن میں اور سنت میں تاکید فرمائی گئی ہے. صرف اس حد تک ہے، لیکن اس سے آگے بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے سید الشہداء علیہ السلام کی معرفت کی ہے، محبت سید الشہداء کی دل میں ہے، اور بعض عملی طور پر سید الشہداء علیہ السلام کو اپنی زندگی کا اسوہ حسنہ و نمونہ قرار دیتے ہیں. لیکن جو مرسوم طریقہ ہے وہ یہ کہ عزاداری کے لیے رسومات کے ذریعے اور مرسوم عزاداری کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، یا شیعہ ذاکرین کے بقول پرسہ دیا جاتا ہے. یہ ایک مرسوم طریقہ ہے جو پاکستان کے اندر رائج ہے. لیکن محرم کی آمد پر امام حسین علیہ السلام کے لیے جب سوگواری کا یا عزاداری کا وقت آتا ہے تو پاکستان میں ایک خاص فضا، سلامتی کی فضا، سیکیورٹی کی فضا قائم کر دی جاتی ہے، اور سب کے سب اسے امن قائم کرنے کے لیے الرٹ ہو جاتے ہیں، ہوشیار ہو جاتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں. پوری حکومتی مشینری حرکت میں آ جاتی ہے، پولیس حرکت میں آ جاتی ہے، اور ریاستی ادارے سارے حرکت میں آ جاتے ہیں. اور 10 دن بالخصوص پاکستان کے اندر ایک غیر معمولی ماحول بن جاتا ہے. یعنی عملی طور پر اگر ہم دیکھیں تو تمام پاکستانی بالواسطہ بلا واسطہ کسی بھی حیثیت سے محرم میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی عزاداری کے متعلق مشغول اور مصروف ہوتے ہیں. عزادار عزاداری کر کے، عزاداری برپا کر کے اور عزاداری میں شرکت کر کے امام حسین علیہ السلام کی عزا میں حصہ ڈالتے ہیں. اسی طرح جو ذاکرین خطبہ ہیں وہ مجالس پڑھ کے، تقریریں کر کے عزائے حسین میں شامل ہوتے ہیں. اور باقی مسلمین بھی اپنے طور پر اہل سنت، خصوصاً جو اہل البیت علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں، عشق رکھتے ہیں، والہانہ عشق رکھتے ہیں، وہ اپنے انداز سے وہ رسومات جو شیعہ بجا لاتے ہیں اس طرح کی نہیں کرتے، لیکن محرم کے اندر کم از کم ابتدائی 10 دنوں کے اندر امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ اپنی مجالس میں، نماز جمعہ میں اور اپنے مواعظ میں اور خطابات میں، اور بعض تو باقاعدہ 10 دن امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ اہل سنت کرتے ہیں. لیکن جو ان چیزوں کو جائز نہیں سمجھتے وہ بھی امام حسین علیہ السلام اور عزاداری سے لا تعلق نہیں رہتے، وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اندر اپنی ساری توانائیاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یا عزاداری کے خلاف
ماحول بنا رہے ہوتے ہیں، پراپوگنڈا کر رہے ہوتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں اور طیش دلا رہے ہوتے ہیں اور اشتعال انگیزی کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو اس کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بہرکیف کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو عزاداری سے لا تعلق ہو، خصوصاً حکومت اور حکومتی مشینری اس طرح کے رویوں سے پاکستان کے اندر محرم الحرام ایک سیکیورٹی مسئلہ کے طور پر بن جاتا ہے، جبکہ باقی سال بھر بہت سارے ایسے مہینے آتے ہیں جن میں اسلامی مناسبتیں ہیں، جیسے ماہ مبارک رمضان ہے، لیکن کوئی سیکیورٹی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ذی الحجہ ہے، اس میں اسلامی مہینہ ہے اور اس میں عید قربان آتی ہے، اور مسلمین اس کے اندر عبادت بھی کرتے ہیں اور قربانی بھی کرتے ہیں، پرجوش ہوتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن سیکیورٹی کا ایشو نہیں بنتا۔ اسی طرح ربیع الاول آتا ہے جو ماہ میلاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ربیع الاول میں بھی ہر چند حساسیت ہوتی ہے، لیکن محرم جتنی حساسیت پیدا نہیں ہوتی۔ حکومت بھی محرم الحرام کو ماہ رمضان اور ذی الحجہ اور ربیع الاول کی طرح سے ہینڈل نہیں کرتی، بلکہ محرم کے لیے الگ حکومتی ذہنیت اور حکومتی سوچ ہوتی ہے۔ تمام حکومتیں مختلف بدل کے آتی ہیں، فوجی، سول اور مختلف جماعتوں کی، لیکن محرم کے متعلق تقریباً ان کی پالیسی ایک ہی ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات حکومت کے سربراہان خود شیعہ ہیں، امام حسین علیہ السلام کے پیروکار، لیکن محرم کے موقع پر جو حالات بنائے جاتے ہیں وہ فرق اس میں کوئی نہیں ہوتا، بلکہ اس کو انتہائی اعلیٰ درجے کا امن و امان کا مسئلہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ذہنیت کسی لحاظ سے بھی مناسب نہیں ہے۔ اس کو بنانے میں مختلف طبقات کا دخل ہے۔ اس امن و امان کا مسئلہ بنانے میں ایک طبقہ ذاکرین اور خطباء ہیں، ان کی طرف سے غیر ذمہ دارانہ گفتگو، غیر ذمہ دارانہ انداز خطاب اور غیر ذمہ دارانہ باتیں، یہ بھی محرم کو اپنے موضوع سے ہٹا کر، یعنی مقصد امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، ذکر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور عقیدت و احترام امام حسین علیہ السلام کا اور سوگواری سے ہٹا کر اس کو امن و امان کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے ہیں، موجود ہیں خطباء اور ذاکرین جو یہ کام کرتے ہیں۔ ایک تو ان کا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ بڑا مخالفین کا ہے، جو اہل البیت علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں اور ناسبی کہلاتے ہیں اور تکفیری کہلاتے ہیں، جو اپنی غلط سوچ کے مطابق اپنے علاوہ تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں، جن کے متعلق ریاست نے ابھی اچھا عنوان ان کو دیا ہے کہ یہ خوارج ہیں۔ خوارج جو تمام اپنے علاوہ تمام مسلمانوں کو کافر اور واجب القتل کافر قرار دیتے ہیں، جیسا کہ دہشت گرد ہیں یا طالبان، جن کو ریاست نے باقاعدہ طور پر دہشت گرد قرار دیا۔ لیکن یہ طالبان نظریاتی طور پر، طالبان مسلح ہو کر جنگ کرنے شروع کی ہے تو یہ خوارج اور دہشت گرد ہیں، لیکن نظریاتی طور پر وہ جو طالبان میں نہیں ہیں، جن کے ہاتھ میں بندوقیں نہیں ہیں، سوچ ان کی بھی یہی ہے کہ وہ بھی اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں گردانتے اور اپنے علاوہ سب کو کافر قرار دیتے ہیں اور اپنی سوچ دوسروں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ اہل البیت علیہ السلام کے متعلق خصوصاً ان کے دلوں کے اندر نہایت بغض ہوتا ہے اور اس کے اندر محرم میں شدت آ جاتی ہے، اور خصوصاً شیعہ کی تکفیر کرتے ہیں۔ یہ بھی محرم کو بجائے عزاداری، سوگواری، احترام اور عقیدت اور مقصد امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کے بجائے محرم کو امن و امان کا موضوع بنا لیتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے جو انتظام کیا جاتا ہے وہ زیادہ تر ذاکروں، خطیبوں اور عزاداروں کو کنٹرول کرنے میں کوشش ہوتی ہے کہ ان کی طرف سے ناامنی کا کوئی موضوع پیدا نہ کیا جائے، اور یہ درست بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے
کہ محرم الحرام میں سب سے بڑی ذمہ داری شیعہ کے اوپر عائد ہوتی ہے، چونکہ یہ اپنے آپ کو محرم کا متولی اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے کا پیروکار کہتے ہیں۔ اس لیے محرم کا احترام ان سب کے لیے لازم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے عزاداروں پر، بانیان مجالس اور جو عزاداری میں شریک ہوتے ہیں، اور اسی طرح ذاکرین و خطباء و علماء پر واجب ہے کہ وہ محرم کا احترام اور حرمت محفوظ رکھیں، چونکہ محرم کا نام ہی حرمت والا مہینہ ہے، یعنی جس کی حرمت ہے، اور یہ حرمت کربلا سے شروع نہیں ہوتی بلکہ اسلام سے شروع ہوتی ہے، جب سے اسلام آغاز ہوا ہے، بلکہ اسلام سے پہلے سے حرمت محرم اعراب کے اندر رائج تھی، اور پھر اسلام آیا اور اسلام نے حرمت محرم کو جاری رکھا، تصدیق کی، تائید کی، اور پھر اس کے بعد محرم خصوصاً اس کو جو اہمیت ملی وہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے قیام اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور امام حسین علیہ السلام کے اس ایثار و مبارزہ سے ملی ہے۔ تو اس کا احترام سب سے پہلے انہی پر ہے جو اپنے آپ کو محرم کا متولی سمجھتے ہیں، محرم کا وارث سمجھتے ہیں، یعنی عزادار خصوصاً منحصر نہیں ہے شیعوں کے اندر، عزادار امت اسلامی ہوتی ہے، اہل سنت کا ایک کثیر طبقہ عزادار ہوتا ہے، اور وہ سوگوار ہوتا ہے، اور وہ مجالس کرتے ہیں، اور سارے لوگ جانتے ہیں پاکستان میں رہنے والے کہ عزاداری میں اہل سنت کا بہت بڑا حصہ تھا اور ابھی بھی ہے۔ ابھی بھی کئی جلوس جن میں شیعہ عزادار شریک ہوتے ہیں، وہاں پر سبیلیں اہل سنت کی ہوتی ہیں، یا عزاداری کے جلوسوں کے لائسنس NOC اہل سنت کے نام پر ہیں ابھی تک، اور اہل سنت برابر کے اس میں شریک تھے۔ یہ 80 اور 90 کی دہائی میں، 1980 اور 1990 کی دہائی میں افغان جنگ کے نتیجے میں اور پاکستان کے اندر جس قسم کا اقتدار تھا، وہاں سے فرقہ وارانہ فضا میں تبدیل کر کے اور محرم کو فرقہ واریت کا مہینہ قرار دیا گیا، امن و امان کا مہینہ قرار دیا گیا، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بعض لوگ اس کا حصہ بن گئے اور اس میں کود گئے۔ اس لیے پہلا فریضہ احترام کا محرم کا وہ شیعہ علماء، شیعہ قیادت، شیعہ ذاکرین، شیعہ خطباء اور شیعہ عزاداروں پر عائد ہوتا ہے، اور اسی طرح اہل سنت خطباء اور اہل سنت عزادار اور اہل سنت سوگوار جو اپنے آپ کو محرم کا وارث سمجھتے ہیں اور متولی سمجھتے ہیں کہ بہت عظیم کام کرتے ہیں سوگواری امام حسین علیہ السلام کی برپا کر کے، خواہ وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، وہ بڑا اپنا اللہ کی بارگاہ میں اپنے اجر کا بڑا عظیم توشہ فراہم کرتے ہیں اپنے لیے۔ اس کے بعد دوسرا جو طبقہ ہے جس کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، وہ جو عزاداری کو جائز نہیں سمجھتے، عزاداری کے مخالف ہیں، یہ عموماً محرم آنے پر زیادہ طیش میں آ جاتے ہیں، جوش میں آ جاتے ہیں، اور ان کا بغض زیادہ پھٹ پڑتا ہے، اور مختلف فضا بناتے ہیں میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر ریگولر میڈیا کے ذریعے یہ کام کرتے ہیں، اپنی مساجد میں اور اپنے مدارس میں اور اپنے خطیبوں کے ذریعے، اور ظاہر ہے کہ یہ اکثریت میں ہیں، زیادہ ہیں یہ طبقہ، اس لیے محرم کے موقع پر یہ زیادہ زہریلے ہو جاتے ہیں، ناسبی، تکفیری یا عزاداری کے مخالف، اور عزاداری کو روکنے کے لیے فضا بناتے ہیں، ماحول بناتے ہیں، جگہ جگہ مشکلات کھڑی کرتے ہیں، اور اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے حکومت میں اور انتظامیہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ ظاہر ہے اس سے زیادہ ماحول ناامنی کی طرف جاتا ہے کہ آپ اپنا اعتقاد ٹھونسنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہو جس طرح آپ سوچتے ہو سارے مسلمان ایسے ہو جائیں یا ساری دنیا ایسے ہو جائے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں مختلف آراء ہیں، مختلف سلسلے ہیں جو بن چکے ہیں، جو ایک واقعیت ہے کہ متعدد فرقے نہیں ہونے چاہیے، اصولی طور پر نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن واقعیت یہ ہے کہ یہ ہیں ابھی۔ جب ہیں تو اس واقعیت کو مد نظر رکھ کر ہر فرقہ اور ہر سلسلہ
جو تعلیمات اس کی ہیں، جو اصول اس کے ہیں، جو رسومات جو کچھ ہے، وہ اپنی حد میں آزادی رکھتا ہے۔ آئین پاکستان خصوصاً آزادی دیتا ہے۔ یہ چند دن پہلے پاکستان سپریم کورٹ سے، بلکہ پاکستان حکومت پاکستان کی طرف سے وزارت مذہبی امور نے دیگر اداروں کے ساتھ مل کر ایک رواداری پالیسی پاکستان کے اندر بنائی ہے، اور وہ مسودہ اور اداروں کو یا شخصیات کو بھیجا گیا ہے، اور ہمیں بھی بھیجا گیا ہے کہ اس پر اپنی رائے دیں۔ ہم نے تحریری طور پر مفصل رائے دی اور مدلل رائے دی ہے اس رواداری کے نئے قانونی اقدام اور نئے عملی اقدام کے بارے میں، اور ظاہر ہے کہ محرم میں ایسے لگتا ہے کہ اس قانون کو اجرا کیا جائے گا، ہرچند اس کو پبلک نہیں کیا گیا ابھی۔ تو وہاں پر بھی ہم نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ مذہبی قانون سازی بعض اوقات مذہبی اشتعال انگیزی کا باعث بنتی ہے، چونکہ یہ قانون سازی کسی خاص فرقے یا کسی خاص اقلیت کو دباؤ میں رکھنے کے لیے ہوتی ہے، یا ایک فریق کا عقیدہ یا اس کا نظریہ دوسروں پر ٹھونسنے کے لیے ہوتی ہے، جبکہ آئین پاکستان اجازت دیتا ہے۔ آئین کے متعدد آرٹیکل ہیں اور متعدد دفعات ہیں، آئین کے شقیں ہیں، جو پاکستان میں ہر پاکستانی کو اپنی مذہبی آزادی دیتی ہے۔ اور جو سابقہ چیف جسٹس گزرے ہیں، ان کے دور میں چونکہ مذہبی کیس ان کے عدالت میں گیا تو اس موقع پر زیادہ یہ چیز ہائی لائٹ ہوئی۔ محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے قادیانیوں کے متعلق جس کیس کی پیروی کی اور فیصلہ کی اور پھر فیصلے میں تبدیلی کی، اس نے اس آئینی موضوع کو زیادہ اٹھایا۔ چیف جسٹس صاحب نے بھی اور دیگر جو فریق تھے انہوں نے بھی آئین کے اندر مذہبی شقوں کو زیادہ نمایاں طور پر بیان کیا ہے۔ بہرکیف آئین قادیانیوں کے بارے میں جو کہتا ہے وہ ایک واضح چیز ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن آئین مذہبی آزادی کے بارے میں زیادہ تاکید کرتا ہے، اور جو بھی مذہبی آزادی میں رکاوٹ بنتا ہے وہ آئین توڑ رہا ہے، آئین کا مخالف ہے۔ خواہ مذہبی آزادی حکومت سالب کرے، مذہبی آزادی مخالف فرقہ سالب کرے، مذہبی آزادی کوئی انتظامی ادارہ ریاستی ادارہ سالب کرے، مذہبی ادارہ کوئی تنظیم مذہبی آزادی سالب کرے، یہ سب کا سب آئینی جرم ہیں، اور ان آئینی جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ خصوصاً محرم آنے پر یہ فضا متاسفانہ بن جاتی ہے۔ حکومت کو ہمیشہ کے لیے رمضان کی طرح اور ذی الحجہ کی طرح اور ربیع الاول کی طرح محرم کو پرامن رکھنے کے لیے حکومت کو بھی اپنی ذہنیت بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات نشاندہی کی جا رہی ہے، توقع نہیں ہے، چونکہ حکومتیں اقتدار میں ہوتی ہیں اور طاقت اور اقتدار میں آئے ہوئے لوگ اپنی ذہنیت نہیں بدلتے، اور اپنی ذہنیت بدلنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ لیکن ملک کے حق میں، قوم کے حق میں، ریاست کے حق میں اور پاکستانی قوم کے عالمی وقار کے لیے اور پاکستان کے آئندہ نسلوں کے اندر ایک امن و سلامتی اور رواداری کا ماحول بنانے کے لیے یہ ذہنیتیں بدلنے کی ضرورت ہے کہ محرم وہی احترام رکھتا ہے یا بعض دیگر مہینوں سے زیادہ احترام رکھتا ہے، اس لیے اس کا احترام ملحوظ رکھا جائے، نہ کہ امن و امان کا بہانہ قرار دے کر، یعنی امن و امان کے لیے پہلے ناامنی کے محرکات پیدا کیے جائیں، پھر اسی ناامنی کو روکنے کے لیے مزید دباؤ بڑھایا جائے، تو یہ نامناسب انداز ہے۔ پوری دنیا میں عزاداری ہوتی ہے اور وہاں پر ان کو آزادی حاصل ہے، ہم آزادی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہندو کو آزادی دینے کے لیے تیار ہیں، سکھ کو آزادی دینے کے لیے تیار ہیں، مسیحیت کو آزادی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن شیعہ کی جب باری آتی ہے تو اس وقت سارے جذباتی اور طیش میں ہو جاتے ہیں، پولیس انتہائی جذباتی ہو جاتی ہے، بعض پولیس افسران بہت ہی نامناسب رویہ اختیار کر لیتے ہیں، اور اس طرح امن کے بہانے عزاداری کے اندر خلل ڈالتے ہیں، جو عکس العمل کا باعث بنتا ہے اور جس کی وجہ سے پھر اشتعال انگیزی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک کام جو محرم میں ناروا ہوتا ہے اور غلط ہوتا ہے
اور حکومت کو اسے روکنا چاہیے. ایک تو ذاکرین و خطباء ہیں جو مجالس میں آ کر غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں, دل آزاری کرتے ہیں, دوسرے فرقوں پر حملے کرتے ہیں, مقدسات کی توہین کرتے ہیں, اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں, خلفاء کی کرتے ہیں, امہات المومنین میں سے بعض کی کرتے ہیں, اور صحابہ کی شان میں بعض اوقات گستاخی کرتے ہیں. قلیل ہیں, تھوڑے سے ہیں, سارے نہیں ہیں. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو, اور غلط بات ہے کہ سارے ذاکرین و سارے خطباء یہ توہین کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. چند ایک مخصوص پیڈ لوگ ہیں جو ایک سازش کا حصہ ہیں, جو ایک منصوبے کا حصہ ہیں. پاکستان کے اندر ان کو باقاعدہ سپورٹ کی جاتی ہے مختلف طبقات کی طرف سے, اور عالمی اداروں کی طرف سے ان کو باقاعدہ مدد دی جاتی ہے تاکہ پاکستان کے حالات کو ناامن رکھنے کے لیے فرقہ وارانہ موضوع چھیڑیں. اور محرم پر خصوصاً ایسے خطباء و ذاکرین جو لوگوں کے علم میں ہیں, کم و بیش سب ہی ان کو جانتے ہیں. میڈیا کا دور ہے اور میڈیا میں سب جانتے ہیں, تمام حکومتی مشینری کو پتہ ہے کہ وہ کون ہیں, اور اسی طرح اہل سنت سب کو پتہ ہے وہ کون ہیں, شیعہ پوری قوم کو پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں. لیکن انہیں پابند نہیں کیا جاتا, انہیں ممنوع نہیں قرار دیا جاتا. ان کے لیے باقاعدہ ایک ضلع میں روکا جاتا ہے, دوسرے ضلع میں وہ جا کے کام کر لیتے ہیں اپنا, اور ان کو باقاعدہ حکومتی اراکین کا تحفظ حاصل ہوتا ہے, جس کی مثالیں ماضی میں موجود ہیں, جس کی وجہ سے انتہائی کشیدہ حالات پہنچائے اور قریب تھا کہ ایک خانہ جنگی ملک کے اندر شروع ہو جائے. یہ انہی کے ذریعے ہوا, اور انہوں نے وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ گستاخی کی, توہین کی, اور پھر حکومتی مشینری نے ان کو راتوں رات پہنچایا مغربی دنیا میں, اور ان کو اپنے اڈوں پہ پہنچایا, MI6 کے پاس پہنچا دیا, چونکہ یہ معمور ہی MI6 کے تھے. اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ایسے افراد ہیں, ارکان ہیں جو شیعہ کا عنوان دھارے ہوئے ہیں, اور ان کا کام سوائے گستاخی کے, بے حرمتی کے, حتاقی کے, توہین کے کوئی اور نہیں ہے. ان کو شیعہ نمائندہ نہ سمجھا جائے. یہ جس طرح ہمارے سپریم قائد, سپریم لیڈر حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی دام ظل العالی نے فرمایا ہے کہ یہ برطانوی شیعہ ہیں, یہ انگلیسی شیعہ ہیں, یہ CIA کے شیعہ ہیں. یہ باقاعدہ شیعہ کے اندر یہ طبقہ بنایا گیا ہے, اور سارا سال یہ کوشش کرتے ہیں مقدسات کی توہین کرنا, بے حرمتی کرنا, گستاخی کرنا, حتاقی کرنا. لیکن ان کے چینل پاکستان میں بند نہیں کیے جاتے, کہیں بھی بند نہیں کیے جاتے. فلسطین کے بارے میں ذرا سی بات کرو, ہم نے فلسطین کا موضوع اٹھایا, ہمارے تمام سوشل میڈیا چینل بند کر دیے گئے, اور جو بھی ہمارا اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کو بند کر دیتے ہیں, چونکہ غزہ کی حمایت میں اور فلسطین کی حمایت میں جو بھی بات کرے گا سوشل میڈیا میں, ظاہر ہے پاکستان کا سوشل میڈیا بھی یہ کام کرتا ہے جو اتھارٹی ہے, اور عالمی طور پر بھی یہ کام ہوتا ہے. لیکن جو فرقہ واریت پھیلاتا ہے, جو گستاخی کرتا ہے, جو توہین کرتا ہے, جو بدتمیزی کرتا ہے, اس کا چینل کھلا ہے اور اس کو کوئی روک تھام نہیں ہے, اور یہ سب کے علم میں ہے. بلکہ اس کو مزید بڑھانے کے لیے لوگ اس میں باقاعدہ شامل بھی ہوتے ہیں, اپنا بھی حصہ ڈالتے ہیں اشتعال انگیزی کے طور پر. تو ایک تو یہ طبقہ ہے جو معین ہے, لیکن امن و امان کے نام پر عزاداری بند کرنا, عزاداری پہ پابندیاں لگانا, عزاداروں کے لیے مشکلات کھڑی کرنا, علماء کے لیے اور شیعہ مسلک کے لیے فضا بنانے کے بجائے اگر یہ چند ایک گستاخ روک دو اور ان پر پابندی لگا دو تو سارے ملک میں امن ہو جائے گا. لیکن یہ یک طرفہ ہوگا کہ اگر آپ فقط شیعہ, وہ لوگ جو گستاخی کرتے ہیں شیعہ کے نام پر, میں ان کو شیعہ نہیں کہوں گا, امام خمینی, چونکہ ہم امام خمینی کے پیروکار ہیں, انہوں نے یہ واضح طور پر فتویٰ دیا ہوا ہے کہ جو بھی شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دیتا ہے, بھڑکاتا ہے, ابھارتا ہے, یہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے, یہ استعمار کا ایجنٹ ہے, یہ اسلام دشمنوں کا ایجنٹ ہے. یہ تو ہمارے نزدیک یہ ایجنٹ ہیں. یہ بے شک جو بھی اپنے آپ کو لقب دیتے ہوں, ان کی بات سے پتہ چلے گا کہ یہ شیعہ بھی نہیں ہے, سنی بھی نہیں ہے, بلکہ یہ ایجنٹ ہیں. آج کل کا استعمار و استکبار بھارت ہے, یہ بھارت کے ایجنٹ ہیں.
دوسرا طبقہ جس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے حکومت کو، عزاداروں کو روکنے کے بجائے، عزاداری روکنے کے بجائے، مجالس کو محدود کرنے کے بجائے اور مجالس پہ دباؤ ڈالنے کے بجائے، دوسرا طبقہ ان گستاخوں کے علاوہ ان سے بھی زیادہ برا طبقہ، ان سے بھی زیادہ بڑا گستاخ طبقہ وہ ہے جو ناسبی اور تکفیری ہیں۔ ان کا ایک بہت ہی نجس اور پلید کام یہ ہے کہ محرم کے موقع پر یہ یزید ملعون کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں، اس کو مسلمانوں کے لیے توجیہ کرتے ہیں، قابل قبول قرار دیتے ہیں۔ ایسے مفتی ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کے چینل ہیں، اور وہ یزیدیت کا دفاع شروع کر دیتے ہیں اور بنو امیہ اور ستمگروں کا دفاع شروع کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ اشتعال انگیزی ہے۔ اگر آج ہندوستان پاکستان کے حالات کشیدہ ہیں، دشمنی ہے، پاکستان میں آج جو بھی مودی کی حمایت کرے گا، ہندوستان کا پرچم اٹھائے گا، پاکستان کا دشمن ہے اور پاکستان اس کو غداری کے جرم میں سزائے موت سنا دے گا۔ یہی حالت ہندوستان میں ہے۔ جو بھی پاکستان کا نام لیتا ہے، ہمدردی ظاہر کرتا ہے، تو اسی دشمنانہ ذہنیت کی بنا پر ہندوستان میں مجرم ٹھہرایا جاتا ہے، پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو یہ قانون ہے، کامن قانون ہے، عالمی قانون ہے۔ دنیا میں کسی بھی ملک کے خلاف اس ملک کے باشندے اگر اس کے دشمن کے ساتھ دیں گے تو یہ غدار ہوں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام جو آل رسول ہیں، جو امام ہیں امت کے، ان کے دشمن کو امیر المومنین کہنا، ان کے دشمن کو علیہ السلام کہنا، ان کے دشمن کو رضی اللہ کہنا اور ان کے دشمن کا جرم صاف کرنے کی کوشش کرنا، یہ وہ پلید کام ہے، یہ وہ منحوس کام ہے پاکستان کے اندر جس کو کھلی چھٹی ہے، اور ان کو کوئی لائسنس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے ادارے بھی بند نہیں ہوتے، ان کے اوپر کیس بھی نہیں بنتا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی صحابہ کی توہین کرتا ہے اور خلفاء کی توہین کرتا ہے، امہات المومنین کی توہین کرتا ہے، تو اس کے اوپر FIR کٹتی ہے، اس پہ پابندی لگ جاتی ہے۔ لیکن جو یزید کی حمایت کرتا ہے اس پہ کیوں FIR نہیں کٹتی؟ مودی کی حمایت پہ FIR کٹتی ہے۔ پاکستان دشمنوں کے، جو ابھی مثلا پاکستان کے دشمن ہیں، دہشت گرد ہیں یا بلوچ جو باغی ہیں، جو بھی ان کی حمایت کرے گا غدار ہوگا، اس پہ FIR کٹے گی۔ تو یزید کی حمایت پہ FIR کیوں نہیں کٹتی؟ یہ وہ اصل مشکل ہے پاکستان کے اندر کہ ان کو تحفظ حاصل ہے۔ یہ جو یزید کے حامی ہیں، یہ باقاعدہ سرکاری علماء سمجھے جاتے ہیں، یہ سرکاری مفتی ہیں، ان کو تمام سرکاری کمیٹیوں میں بٹھایا جاتا ہے، سرکاری مشاورت میں ان کو رکھا جاتا ہے، ان کو اہمیت دی جاتی ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اور یزید کے تعریف پر پاکستان کے قانون میں کوئی دفعہ نہیں ہے۔ مودی کی تعریف پر دفعہ موجود ہے، لیکن اسی طرح دہشت گرد خوارج طالبان کی حمایت پر دفعہ موجود ہے، پکڑ لیں گے آپ کو، لیکن یہاں پر دفعہ موجود نہیں ہے۔ یا سیاسی جماعت، آج کل جو معتوب سیاسی جماعت ہے، اس کی حمایت پر جرم سمجھا جاتا ہے، انہیں پکڑ لیتے ہیں، لیکن یزید کی حمایت پر، بنو امیہ کی حمایت پر اور آل رسول پر ظلم کرنے والوں کی تائید اور حمایت کرنے پر کوئی جرم نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ محرم الحرام کی آمد پر آپ امام حسین علیہ السلام سے مختص ایام میں توجہ ہٹانے کے لیے فرقہ وارانہ موضوعات شروع کر دیں، ان ایام کو منسوب کرنا شروع کر دیں دیگر شخصیات کے ساتھ، اور اس طرح درار ڈالیں، تقسیم کریں، اور محرم امام حسین کے مقابلے میں آپ دیگر شخصیات کھڑی کر کے اور مسلمانوں کو الجھانا شروع کریں۔ یہی فرقہ واریت ہے۔ اب اس پہ پابندی ہونی چاہیے، حکومت اس کا نوٹس لے اور اس کی اجازت نہ دے ان کو۔ اسی طرح جو یزید کے متعلق سوشل میڈیا میں یا اپنے مسجدوں میں، اپنے جمعہ میں محرم کے دوران خصوصیت کے ساتھ جو مفتی بھی یہ ہذیان بکتے ہیں، ہرزہ سرائی کرتے ہیں، یہ اہل البیت کی توہین ہے۔ یزید کی تعریف رسول اللہ کی توہین ہے، یزید کی تعریف یہ اہل البیت کی توہین ہے، یہ صحابہ کی توہین ہے، یہ دین کی توہین ہے، یہ قرآن کی توہین ہے، اور اس توہین پر حکومت ہماری عموماً اس طرف توجہ نہیں کرتی۔ ظاہر ہے دو طرفہ حکومت امن و امان کے لیے کوشش کرے کہ نہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر
مقدسات اہل سنت کی توہین کی اجازت دے اور نہ ہی سنیت کے نام پر قاتلین امام حسین علیہ السلام کے تقدس اور تقدیس کی اجازت دے، یہ دونوں جرم قرار دے، اس کے بعد رد عمل نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے صحابہ پر اگر توہین نہیں ہوگی تو رد عمل بھی نہیں ہوگا، اور جب یزید کی تعریف نہیں ہوگی تو رد عمل بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات مسلم ہے کہ کوئی باضمیر انسان اور کوئی باضمیر مسلمان کلمہ گو اور کوئی باضمیر شیعہ کسی صورت میں یزید کی تعریف برداشت نہیں کر سکتا، وہ کوئی بھی کرے۔ اور پاکستان ایسے لوگوں کو بہت احترام دیتا ہے، عزت دیتا ہے، جنہوں نے عالمی سطح پر یزیدیت کا دفاع کیا ہے اور یزید کا وکیل بنے ہیں، اور پاکستان احترام سے بلائے جاتے ہیں اور انہیں سرکاری مہمان ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک طرف سے آپ محرم میں امن و امان کا ماحول بناتے ہو اور ناامنی پیدا کرنے والے تمام عوامل اور محرکات کو مد نظر نہیں رکھتے، اس میں سے کچھ جو شیعہ کی طرف جن کا رخ ہوتا ہے اسے آپ کنٹرول کرتے ہو، شدت دکھاتے ہو، لیکن جو دوسری طرف ہے اس طرف اس کو کنٹرول نہیں کرتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام شیعہ کی میراث نہیں ہے، مسلمانوں کی بھی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کی میراث ہے، اور آج کے انسان کو اشد ضرورت ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آج جو ذلت مسلمانوں کے شامل حال ہوئی ہے اور 2 سال سے ہو رہی ہے، جب سے غزہ کی جنگ شروع ہوئی ہے، غزہ شہر مسمار ہو گیا، مٹ گیا، اور ہزاروں شہداء، بچے، عورتیں شہید ہوئے، اور ابھی ہزاروں ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی پھر لبنان پہ ظلم شروع ہوا، ساتھ ہی ایران کے اوپر جفا ہوئی، امریکہ نے حملہ کیا، اسرائیل نے حملہ کیا، اور اس سب کے بارے میں تمام امت اسلامیہ خاموش۔ تو یہ سب ذلت ہے، یہ ذلت امام حسین علیہ السلام سے دوری کی وجہ سے ہے۔ اگر امام حسین کو سمجھا ہوتا، عزاداری امام حسین کو سمجھانے کے لیے ہوتی، عزاداری فقط رسموں کے لیے نہ ہوتی، اور عزاداری صرف تجارت کے لیے نہ ہوتی۔ ایک طبقہ جو محرم کو ناامن کرتا ہے، تاجر طبقہ ہے، امام حسین علیہ السلام کے نام پر لاکھوں بلکہ اب ملینز میں چلا گیا ہے اب ان کی فیسیں، اور یہ فیسیں لے کر ناامنی پھیلاتے ہیں۔ تو اگر فیس لے کر ناامنی نہ بھی پھیلائیں تو فیس لے کر تجارت کرنا، امام حسین کا ذکر بیچنا، یہ خود ایک توہین ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ اور ظاہر ہے کہ حکومت تو اس کے لیے کوئی قانون نہیں بنائے گی، حکومت کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ تو شیعہ علماء، شیعہ مجتہدین کو اس کے اوپر موقف اختیار کرنا چاہیے کہ محرم میں تجارت پہ پابندی لگائیں۔ یہ جو ملینز روپے لے کے اور ناامنی پھیلائیں یا نہ پھیلائیں، ہر 2 صورتوں میں یہ تجارت محرم کی بند ہونی چاہیے۔ اس کو تجارت کا مہینہ نہ قرار دیں، سیزن نہ بنائیں اس کو، اور اس کے اوپر اس طرح کھربوں روپیہ ضائع نہ کریں۔ یہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کا نام بیچتے ہیں، یہ بہت ہی ائمہ کی نگاہ میں سب بدترین مخلوق ہیں۔ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام ان لوگوں کو فرماتے ہیں یہ یزید سے بھی بڑا برا لشکر ہے جو ہمارے کمزور شیعوں کے اوپر پل پڑتا ہے، اور ان کا ایمان بھی ضائع کرتا ہے، اور ان کی آخرت بھی ضائع کرتا ہے، اور ان کی مال بھی ضائع کرتا ہے۔ تو اگر ائمہ کی تعلیمات کو دیکھیں تو ہمیں یہ تاجر طبقہ، اس کو بھی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ جو صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، خلفاء امہات المومنین کی، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، اور جو یزید کی حمایت کرتے ہیں، جو بنو امیہ کی تعریفیں کرتے ہیں، جو اہل البیت کے دشمنوں کو قابل قبول بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا میک اپ کرتے ہیں، یہ وہ بدترین طبقات ہیں جو پاکستان میں ناامنی کی بنیاد ہیں۔ یہ صرف وہ جنہوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے، بندوق، وہ دہشت گرد یا خوارج نہیں فقط، بلکہ جو اس وقت سوشل میڈیا پہ چینل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یزیدی تفکر رکھتے ہیں، یہ سب خوارج ہیں۔ یہ سب خطرناک دہشت گرد ہیں۔ آج اگر ریاست کے خلاف انہوں نے بندوق نہیں اٹھائی تو کل اٹھا لیں گے، چونکہ یہ جو آج خوارج ہیں جن کے ہاتھ میں آج بندوق ہے ریاست کے خلاف، یہ کل بندوق ان کے ہاتھ میں دی گئی تھی، ریاست نے دی تھی شیعوں کے خلاف،
اور ظاہر ہے کہ پھر ایک وقت آیا کہ یہ بندوق کا رخ خود ریاست کی طرف مڑ گیا. تو آج بھی جو تشیع کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں، یعنی امام حسین کی توہین کرتے ہیں، امام حسین کی توہین یزید کی تعریف امام حسین کی توہین ہے. بنو امیہ کی تعریف اور فضائل یہ امام حسین کی توہین ہے. اس توہین کو بھی بند کیا جائے اور محرم کو پرامن بنایا جائے، اور محرم کو امن و امان کا مسئلہ ہی نہ ہو اگر حکومت اپنی ذہنیت درست کر لے اور شیعہ ذمہ داری کا احساس کریں اور غیر ذمہ دارانہ کوئی کام نہ کریں، ضد میں نہ کریں، طیش میں نہ کریں. جو پاکستان کے اندر مذہبی آزادی آئین پڑھیں. میں تمام شیعہ عزاداروں کو اور مومنین کو یہ التماس کروں گا، درخواست کروں گا کہ مذہبی آزادی کے بارے میں آئین کا مطالعہ کریں. جو آئین آپ کو اختیار دیتا ہے وہ اختیار اپنا آپ قانونی طریقے سے حکومت سے حاصل کریں اور اس اختیار کے مطابق اپنی عزاداری بھی کریں اور باقی مذہبی اعمال بھی انجام دیں. کوئی نہیں روک سکتا جو آئین آپ کو اجازت دیتا ہے. اکثر اس وقت ایک کانسٹیبل جا کے مجلس چھوڑ بند کروا دیتا ہے، ایک SHO جا کر کسی بھی بہانے سے مجلس رکوا دیتا ہے، گلی کے کسی بندے سے کسی پولیس کے ٹاؤٹ کی شکایت پر عزاداری اور جلوس رکوا دیا جاتا ہے. آئین اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پولیس بھی یہ غلطی کر رہی ہے اور گلی کے لوگ بھی غلطی کر رہے ہیں. مذہبی آزادی کسی صورت کسی بہانے سے سلب نہیں کر سکتے. جب تک مذہبی آزادی سے امن عامہ خراب نہ ہوتا ہو اور جب تک مذہبی آزادی سے آئین یا ملک کی سلامتی خطرے میں نہ ہو، مذہبی آزادی مطلقہ حاصل ہے سب کو. اور اب جو حکومت نے نئی پالیسی بنائی ہے جس کا میں نے اشارہ کیا، اس کے اندر رواداری کا ماحول قائم کرنے کے لیے زیادہ تر غیر مسلم اقلیتوں کے دفاع میں تھی وہ پالیسی. تو اس میں ہم نے جو تجویز دی یہ کہ پہلے مسلم اقلیتوں کو تحفظ دیں اور پھر غیر مسلم اقلیتوں کے لیے تحفظ ہوگا. اگر محرم کے اندر مذہبی عزاداری کے متعلق حکومت نمونہ قائم کرے اس وقت، اور پھر اس کے بعد غیر مسلم اقلیتیں خود ہی احساس کریں گی کہ ہمیں بھی آزادی حاصل ہے، صرف قانون سازی یا اجتماعات سے یہ کام حاصل نہیں ہوتا. اس وقت محرم الحرام بہت حساس ہے. اس سال کا بجائے فرقہ واریت میں وقت ضائع کرنے کے، مجالس میں بہت کچھ ضائع ہوتا ہے، سرمایہ ضائع ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، فرصت ضائع ہوتی ہے، موقع ضائع ہوتا ہے. اس وقت تمام دنیا آمادہ ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام کا مقصد و پیغام سمجھنے کے لیے، لیکن ذاکرین خطبہ اس کو غلط رنگ دے کر ضائع کر دیتے ہیں. ظاہر ہے ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوتا ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور ان سب کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے. اس وقت کو غنیمت سمجھے خطبہ اور ذاکرین، اس وقت کو ضائع نہ کریں. اتنی جمعیت اکٹھا کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے. تاریخ میں ثابت ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ سیاسی جماعت یہ کام کر سکتی ہے. کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں ایک ریلی نکالنے کے لیے، ایک مظاہرے کے لیے، اور پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہوتے. لیکن عزاداری کے جلوسوں میں کوئی دعوت نہیں ہوتی، کوئی ایسا اہتمام نہیں ہوتا. لوگ جذبے کے تحت، محبت کے تحت، عشق امام حسین میں آتے ہیں، اور جن کے پاس آتے ہیں جو ان کے وقت کو مفید بنائیں وہ اسے ضائع کرتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ فرقہ وارانہ گفتگو نہ کریں، ناامنی والی کوئی بات نہ کریں، توہین حتاقی والی کوئی بات نہ کریں. آپ کو اگر ممبر پہ بٹھایا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ زبان درازی کریں اور جو من مرضی یا کریں. اور اسی طرح مقابل میں یزیدیت کو اگر تحفظ دو گے پھر کوئی ضمانت نہیں ہے. پھر اگر یزید کو آپ نے صاف کرنے کی کوشش کی پھر سارے گندے ہو جائیں گے. یہ پرہیز کریں، حکومت روکے، یزیدیوں کو روکے تو رد عمل خود ہی رک جائے گا. یہ کام حکومت کرے. اور دوسرا، ذاکرین و خطبہ وہ بامقصد مجالس پڑھیں، گفتگو کریں. اور اس وقت جو ہماری ملکی صورتحال ہے، ملک ہمارا شدید خطرے میں ہے، ہندوستان کی طرف سے خطرے میں ہے، اسرائیل کی طرف خطرے میں ہے، امریکہ کی جانب سے خطرے میں ہے چونکہ ایٹمی طاقت ہیں، اور ہمارے حکمران انہی
خطرناک مودیوں کو اور نیتن یہو جیسے موذی کو، ان کو اور ٹرمپ جیسے منحوس انسان کو گولڈ میڈل دینے اور نوبل انعام دینے کے چکر میں ہے، تو ظاہر ہے کہ جب مجرموں کو پاکستان کے اندر عزت ملے گی تو پاکستان غیر محفوظ ہوگا۔ ہمارے ذاکرین و خطباء اس صورتحال میں ملکی امن کے لیے، ملکی تحفظ کے لیے، ملک کے مستقبل کے لیے ذمہ دارانہ گفتگو کریں۔ اگر نہیں ہے آپ کے پاس اتنا مواد، کہ عموماً نہیں ہوتا، ظاہر ہے تاجر صفت ذاکروں کے پاس، ان کے پاس رٹی رٹائی دوسروں کے کلپس ان کے وہ اپنا مضمون آگے پڑھاتے ہیں، تو اچھے تجزیہ کرنے والے موجود ہیں، ان کا مواد سن کے آپ اپنی مجالس میں قوم کو رہنمائی کریں۔ اور اسی طرح جو عالمی صورتحال ہے اس کو نمایاں کریں، اجاگر کریں کہ کربلا سے تناسب یہ موضوع رکھتا ہے، ہر دوسرا موضوع کربلا سے لا تعلق ہے، کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی موضوع کا، فرقہ واریت کا خصوصاً کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ ذاکرین و خطباء اس پہلو کو زیادہ نمایاں کریں۔ اور عزاداری ایک تربیت ہے، عزاداری ایک آج کی نسل کی تربیت کا ذریعہ ہے حسینیت سکھانے کے لیے اور حماسہ حسینی میں ان کو آمادہ کرنے کے لیے۔ اس لیے یہ محرم جس طرح جو بھی فرقہ چاہتا ہے اپنے حدود کے اندر ریڈ لائنز کو نظر میں رکھ کر، سرخ لکیروں کو، تو اپنی آزادی کے ساتھ کرے۔ شیعہ اپنے انداز سے محرم کریں، اہل سنت اپنے انداز سے محرم کریں، اور پاکستان میں شیعہ سنی نہیں بلکہ ہندو اور مسیحی بھی عزاداری کرتے ہیں، وہ اپنے انداز سے عزاداری کریں۔ عزاداری کسی کا ٹھیکہ یا کسی کی ملکیت نہیں ہے، نہ امام حسین کسی کی ملکیت ہے، یہ بشریت کا سرمایہ ہے، اور سب امام کی بارگاہ میں اپنا اپنا جو بھی توفیق ہے، جو انداز ہے، جتنی معرفت ہے وہ پیش کریں۔ بس جو بھی امن و امان کی صورتحال بنتی ہے، حکومت کا بہت زور لگتا ہے، بڑا پیسہ لگتا ہے، کروڑوں روپیہ حکومت مختص کرتی ہے 10 دن امن قائم رکھنے کے لیے، لیکن ناامنی کے عوامل اور ناامنی کے اسباب ختم کرنے کے لیے 1 روپیہ خرچ نہیں کرتی۔ وہ ٹی وی چینلز یا وہ سوشل میڈیا یا وہ مفتی، وہ مدرسے، وہ خطبے، وہ نہیں ختم کرتی۔ صرف آ کر پولیس محاصرہ کر لیتی ہے، جلوس کو امن کا بہانہ قرار دے کر کرفیو نافذ کر دیتے ہیں اور تحفظ کے لیے کرتے ہیں، اچھے کام کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے، کم خرچہ ہے کہ ہم ناامنی پیدا کرنے والے عناصر کو ہی ختم کر دیں۔ یعنی نہ وہ ذاکر خطیب ان کو موقع ملے غیر ذمہ دارانہ اور گستاخانہ گفتگو کا، اور نہ ہی یزید کے حامیوں کو، مفتیوں کو موقع ملے یزیدیت کے پرچار کا۔ تو اس صورت میں ملک کے اندر اتنا خرچہ اور اتنی ٹینشن حکومت کو بھی نہیں ہوگی، اور تمام مسلمانوں کو عزاداری میں آزادی ہوگی، سب آئیں، جلوسوں میں آئیں، مجالس میں آئیں، اور آ کر اپنا ذمہ دارانہ کام کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس محرم الحرام میں پاکستان میں خداوند تعالیٰ توفیق دے، امن قائم رہے اور بامقصد عزاداری ہو، اور اس عزاداری کے نتیجے میں مقصد امام حسین علیہ السلام پاکستانی امت کے لیے اجاگر ہو، واضح ہو۔ اور آج اس مقصد کی اشد ضرورت ہے پاکستان کو، حسینی جذبہ ہی پاکستان کو بچا سکتا ہے۔ تو حکومت بلکہ زیادہ سہولتیں فراہم کرے، محرم کے دوران حسینی جذبہ ملت پاکستان میں، افواج پاکستان میں، فورسز کے اندر حسینی جذبہ پیدا کرنے کے لیے حکومت جو پیسہ امن و امان کام کرنے کے لیے خرچ کرتی ہے، وہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے حکومت خرچ کرے، اور میڈیا بھی اپنی ذمہ دارانہ کردار ادا کرے۔ غیر ذمہ دارانہ گفتگو میڈیا پہ نہ کروائیں، یہ آپ کا اخلاقی، دینی، شرعی اور انسانی فریضہ ہے کہ محرم کے دوران محرم کا احترام ملحوظ رکھیں اور بحال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایران کو فتح و کامرانی عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرمائے، مجاہدین انقلاب کو، مجاہدین ایران کو اللہ کامیابی دے، اللہ تبارک و تعالیٰ غزہ فلسطین کو آزادی عطا فرمائے، کشمیر کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شام، لبنان، یمن، جہاں پر بھی مومنین مسلمین پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں
ظلم سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بحق امام حسین علیہ السلام تمام مسلمانوں کو ظلم سے محفوظ رکھے، اور ان ظالمین کو ظلم سمیت اللہ تبارک و تعالیٰ صفائے ہستی سے محو فرمائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔